اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورۃ القیامہ کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک اور جملہ گرامیٹیکلی انالائز کیا تھا۔ وہ جملہ تھا وَهِيَ 40 آیۃً۔ تو گویا اب تک ہم دو جملے گرامیٹیکلی انالائز کر چکے ہیں اور ابھی ہم نے سورہ قیامہ کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا۔ پہلا جملہ ہم نے جو انالائز کیا تھا وہ تھا کہ سورۃ القیامتی مکیۃ، اور دوسرا وَهِيَ 40 آیۃً۔ ابھی بھی ہم سورۃ القیامہ کا باقاعدہ آغاز نہیں کر رہے، ہم اس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک اور جملہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ جملہ ہے جی وَفِيهَا رُكُوعَانِ۔ اس جملے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القیامہ کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔ تو جملہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں وَفِيهَا رُكُوعَانِ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اعراب القرآن سلسلے میں الفاظ کو کلرز دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ان کلر سے بھی آپ کی واقفیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ مین 3 کلرز ہیں جی۔ بلو کلر جو ہے وہ اسم کو پریزنٹ کرے گا، اور گرین کلر جو ہے وہ روٹ لیٹرز کو ریپریزنٹ کرے گا، یعنی فعل میں جو روٹ لیٹرز ہوں گے وہ سبز رنگ میں آپ کو دکھائے جائیں گے، اور ریڈ کلر میں ہمارے حروف جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ضمائر کو ہم نے الگ کلر دیے ہیں۔ ضمائر 5 طرح کے گرامر والے جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ 2 ضمائر مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ضمائر کی 2 قسمیں مرفوع ہوتی ہیں، 2 منصوب ہوتی ہیں اور 1 مجرور ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح ہمارے علماء جو ہیں وہ ضمائر کو تقسیم کرتے ہیں۔ مرفوع ضمائر جو 2 طرح کے ہوتے ہیں، وہ مرفوع منفصل بھی ہوتے ہیں اور مرفوع متصل بھی ہوتے ہیں۔ مرفوع منفصل جو ضمائر ہوتے ہیں، وہ جو سمپل چارٹ ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو، یہ براؤن کلر میں آپ کو شو ہوں گے۔ اور جو ضمائر مرفوع متصل ہیں، اور ضمائر مرفوع متصل صرف فعل کی گردان میں آپ کو ملیں گے، فعل ماضی کی گردان میں اور فعل مضارع کی گردان میں، اور ان کو سیان کلر میں شو کیا جائے گا۔ منصوب ضمائر جو ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہیں، منصوب متصل بھی ہیں، منصوب منفصل بھی ہیں۔ منصوب متصل جو ہیں وہ ہم پرپل کلر سے شو کریں گے، اور وہ ہیں جی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ ضمائر منصوب منفصل جو ہیں وہ پنک کلر میں آپ کو شو ہوں گے، اور یہ ضمائر جو ہیں ایا والے ہیں، ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یعنی وہی جو منصوب متصل ہے نا، ان سے پہلے ایا لگا کر ضمائر منصوب منفصل بنا لیے گئے ہیں۔ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہننا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکننا، ایایا اور ایانا۔ اس کے بعد جو مجرور ضمائر ہیں وہ صرف ایک ہی ہیں، مجرور متصل ہیں، اور وہ اورنج کلر میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ضمائر کے کلرز جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اسی حوالے سے آپ نے پھر کلر مجھے بتانا ہے، اور ہم ضمیر کو وہی کلر دیں گے جو اس کو اسائن کیا گیا ہے۔ تو جملہ ہے جی میرے پاس وَفِيهَا رُكُوعَانِ۔ فیہا رکوعانی جملہ ہے، اور اس جملے کو انالائز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا الیاس صاحب کو، جو کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک نئے طالب علم ہیں۔ تو جی الیاس، آپ پہلے تو اس جملے جو کہ وَفِيهَا رُكُوعَانِ کی صورت میں ہے، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں گے۔ جی سر اس میں جو وا ہے وہ حرف ہے؟ جی، واو حرف ہے، حرف ہو گیا، اور اس کو پھر کلر کون سا دیں گے ہم اسے؟ جو ریڈ کلر ہے، ریڈ کلر حرف، بالکل ٹھیک ہے، اوکے۔ جو فی ہے وہ بھی حرف ہے جی، کون سا حرف ہے یہ؟ کیونکہ یہ بھی ریڈ کلر، یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اور اس کے بعد یہ وہ ہاں، یہ وہ ضمیر ہے، ہاں ضمیر ہے، کیونکہ حرف جر کے ساتھ ہے تو یہ مجرور متصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجرور ضمیر کے آنے کی کتنی جگہیں ہیں الیاس؟ سر ایک تو
وہ حرف جر کے بعد آتی ہے، ماشاءاللہ، دوسرا مضاف الیہ کے طور پر ایکسیلنٹ آتی ہے۔ ایکسیلنٹ۔ یہ جو مجرور ضمیر ہے جو کہ صرف متصل ہوتی ہے، اس کے عربی عبارت میں آنے کی صرف دو جگہیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ یا تو مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور پہچان اس وقت اس کی ہوتی ہے کہ اسم کے ساتھ آتی ہے۔ اسم کے ساتھ جب بھی آپ کو ضمیر نظر آ جائے تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی اور وہ بطور مضاف الیہ استعمال ہو رہی ہوگی، لہٰذا آنکھیں کھول کے آپ نے اسے مضاف الیہ کنسٹرکشن بنا دینا ہے۔ اور دوسرے مجرور ضمیر کے آنے کی جگہ جو ہے وہ ہے حروف جارہ کے بعد، یعنی حروف جارہ کے ساتھ۔ تو فی چونکہ حرف جارہ ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، تو یہ پکا قاعدہ ہے کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے، لہٰذا ضمیر مجرور متصل کو کلر کون سا دیا جائے گا؟ جی سر، اس کو اورنج کلر اورنج کلر دینا ہے، تو ماشاءاللہ اورنج کلر اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ آخری لفظ جو ہے وہ رکوع آنی، وہ کیا ہے جی؟ اس میں فعل حرف ہے، رکوع آنی اسم ہے، اس میں اور یہ مثنیٰ ہے، مثنیٰ ہے اور مرفوع ہے۔ مرفوع ہے۔ اس پہ تو زیر نظر آ رہی ہے مجھے آخر میں، آنی اور آئینی ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ مثنیٰ جو ہے، آنی ہوگا ماشاءاللہ، مثنیٰ اسم کا اعراب آپ نے جب بھی دیکھنا ہے حرکت سے نہیں دیکھنا، آپ نے آواز سے دیکھنا ہے اعراب اس کا، ٹھیک ہے؟ اور مثنیٰ کی دو آوازیں ہی ہیں، آنی اور عینی۔ آنی آواز مرفوع آواز ہے، عینی آواز منصوب اور مجرور آواز ہے۔ تو ماشاءاللہ، تو رکوع آنی کا ہم سی این جیز ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں کیپیسٹی، نمبر، جینڈر اور سٹیٹس، ان چاروں کے اعتبار سے اب آپ بتا دیں رکوع آنی کیا ہے جی؟ کیپیسٹی وائز، کیپیسٹی وائز یہ نکرہ ہے، نکرہ، ماشاءاللہ۔ نمبر وائز، اور نمبر وائز مثنیٰ ہے، نمبر وائز مثنیٰ۔ جینڈر وائز، اور جینڈر وائز یہ مذکر ہے۔ مذکر، کیونکہ جینڈر جب بھی چیک کرنا ہے نا تو واحد سے چیک کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو، ہر اسم کا جینڈر جو ہے وہ واحد کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ تو رکوع آنی کا واحد رکوع ہے، اور رکوع جو ہے مذکر ہے، لہٰذا جینڈر وائز یہ مذکر ہو گیا۔ اور آخری اس کا سٹیٹس یعنی اعراب اس کا کیا ہے؟ اعراب اس کا مرفوع ہے۔ اعراب اس کا مرفوع ہے۔ الیاس، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ان الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانا ہے جی۔ واو ہے وہ حرف عطف ہے، یہ جی، واو عاطفہ ہو گیا۔ فی ہا جو ہے وہ فی حرف جر، اور اپنے جو ہے وہ مجرور ضمیر کے ساتھ مل کر یہ جو ہے وہ مرکب جاری بن گئی، جی، فیہا مرکب جاری بن گیا، ویری گڈ مرکب جاری۔ اور رکوع آنی جو ہے وہ کیونکہ مرفوع ہے، جی۔ اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سب اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا جملہ بنانے لگے ہیں، جملہ اسمیہ بنانے لگے ہیں یا جملہ فعلیہ بنانے لگے ہیں؟ جی سبحان، کیا بنانے لگے ہیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کیوں نہیں بنانے لگے؟ اس لیے کہ فعل تو ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم اسے جملہ اسمیہ ہی بنائیں گے۔ اچھا، اب جب جملہ اسمیہ بنانا ہے نا، تو جملہ اسمیہ میں ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں یہ جو مرکب جاری ہے یہ مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا، یہ خبر بن سکتا ہے، اور خبر کب بنتا ہے؟ یہ جب اصل خبر موجود نہیں ہوتی، یعنی یہ اصل میں متعلق ہوتا ہے اس خبر کے، اور خبر جب محذوف ہوتی ہے تو یہ جار مجرور جو ہے یہ قائم مقام خبر یا پھر خبر کا سٹیٹس لے جاتا ہے۔ اب جب آپ نے اسے جملہ اسمیہ بنانا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، تو اب آپ اس فیہا کو جار مجرور کہہ کے خبر قرار دے دیں گے، اور اسے آپ کہیں گے یہ خبر مقدم ہے۔ شروع میں آ گیا تو مقدم کہہ دیں گے، اگر آگے ہوتا تو ہم اسے عام خبر کہہ دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خبر مقدم ہے، اور رکوع آنی جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جی مبتدا تو ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے لسان القرآن کورس میں یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے حوالے سے صرف ایک قاعدہ جو ہے وہ 100% ہے کہ دونوں مرفوع ہوں گے، باقی جو دو رولز ہیں یعنی مبتدا کا معرفہ ہونا، خبر کا نکرہ ہونا، یہ 99% ہے، ٹھیک، اور جینڈر اور نمبر میں مبتدا اور خبر کا برابر ہونا یہ بھی 99% ہے، اوکے؟ تو وہ جو 1% ہم نے
چھوڑا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہاں پر رکوع آنی مبتدا ہے، اور جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں، مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ اسلوب اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. صحیح، اوکے، ٹھیک ہے، یعنی مبتدا ویسے بھی معرفہ بھی مؤخر ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، بات سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میرے پاس ایک جملہ ہے الحمد للہ. اب الحمد للہ کا انالیسس ہم جب کرنے لگیں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الحمد جو ہے یہ معرفہ ہے، مرفوع ہے، ہم اسے فوراً مبتدا بنا دیں گے، اور للہ جو ہے جار مجرور ہے. جار مجرور مرکب جاری جملہ اسمیہ میں قائم مقام خبر یا خبر بن جاتا ہے خبر کی غیر موجودگی میں. تو ہم نے کہہ دیا جی الحمد للہ میں الحمد مبتدا ہے اور للہ خبر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں اگر ان دونوں کی جگہ تبدیل کر دوں، میں کہوں للہ کو میں شروع میں لے آؤں، تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی للہ الحمد. اب اس کا میں جب انالیسس کروں گا تو میں کہوں گا للہ مرکب جاری خبر مقدم ہو گیا اور الحمد جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کیونکہ مبتدا آپ کا معرفہ ہے، اس لیے آپ کو پہچاننے میں بھی آ رہا ہے. یہ اسلوب جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب آپ جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنا چاہیں، ہی کا مفہوم پیدا کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، یعنی الحمدللہ کا مطلب تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس طرح بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. تو رول یہ تھا کہ مبتدا شروع میں ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں مبتدا اس لیے کہ اس سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ جو ہے مبتدا کے بعد ہوتی ہے. یہ ایک رول بن گیا جملہ اسمیہ کا. لیکن جب آپ اس رول میں تبدیلی لاتے ہیں، یعنی آپ مبتدا کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، پیچھے لے جاتے ہیں، اور خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، آگے لے آتے ہیں، تو اس سے معانی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. اب اگر تو مبتدا معرفہ ہے، یعنی اب آپ نے پہچان لیا کہ ہاں جیسا کہ یہاں پر ہے للہ الحمد میں، اب یہ مبتدا معرفہ ہے، تو اس سے حصر پیدا ہو رہا ہے، اس لیے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. صحیح ہے. اور ایک بات اور ذہن میں بھی رکھنی ہے، یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے تو ہم حصر پیدا کر رہے ہیں کیونکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ حصر پیدا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اگر حصر پیدا نہ ہو سکے تو پھر یہ صرف الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے آپ جانتے ہیں خوبصورتی بھی مراد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہاں، تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر الفاظ آپ کو آگے پیچھے نظر آ جائیں، اپنی اصل جگہ پہ نظر نہ آئے، فوراً ہی نہیں دیکھتے فیصلہ کر لینا کہ جی حصر پیدا ہو گیا یہاں پہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی حصر پیدا کرنے کے نا کچھ طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، یعنی اس چیز کو آگے کر دینا جس کا حق پیچھے آنا تھا. صحیح. اس چیز کو آگے کر دینا جس کا حق پیچھے آنا تھا، اس سے حصر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اس طریقے کے ساتھ کنڈیشن یہ لگائی جاتی ہے کہ اگر حصر پیدا ہو سکتا ہو تو پیدا کریں گے، جبکہ جو زبردستی نہیں. ہاں زبردستی نہیں، جبکہ جو حصر کے باقی طریقے ہیں نا، مثلا انا ما کے ذریعے حصر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ حرف نفی اور الا کے ساتھ حصر پیدا ہو جاتا ہے، جی تو ان میں حصر لازمی پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. ان طریقوں میں حصر لازمی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس طریقے میں حصر پیدا کرنے کا جو یہ طریقہ ہے نا، تقدیم ما حقہ التاخیر، اس میں اگر حصر پیدا ہو سکتا ہو تو پیدا کیا جاتا ہے، ورنہ پیدا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں فیہا رکوع آنی کی طرف. تو اب اس میں ہم نے جب نوٹ کیا کہ فیہا جار مجرور مرکب جاری ہے اور آگے رکوع آنی آ رہا ہے اور مرفوع ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا فیہا تو خبر مقدم ہو گیا اور رکوع آنی مرفوع ہے لیکن معرفہ نہیں ہے. ہم اسے کیا مبتدا کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مبتدا نکرہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو رزلٹ نکلا کہ یہ مبتدا ہی ہے. یہاں پر اب سوال پیدا ہوگا کہ مبتدا کو ہم نے پیچھے کیا ہے اور خبر کو آگے کیا،
کیا یہاں بھی حسر مطلوب تھا؟ تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر کوئی حسر مطلوب نہیں تھا. اگر تو رکوع آنی معرفہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی وفیہا الرکوعانی. کیا کہتے ہیں ہم؟ فیہا الرکوعانی. اچھا اس صورت میں بھی حسر پیدا نہیں ہونا تھا. کیوں نہیں پیدا ہونا تھا؟ اس لیے کہ اس کا ترجمہ بنتا کہ صرف اس صورت میں 2 رکوع ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، جو کہ ایسا ہے نہیں. ایسا ہے نہیں. بہت ساری صورتیں ہیں جس میں 2 رکوع ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ پوائنٹ وہ میرا نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ ہاں. لیکن جب ہم نے کہا للہ الحمد، جب ہم نے کہا للہ الحمد تو یہاں حسر پیدا ہو رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے ہیں ہی نہیں. ہاں اچھا، اب یہ اگلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ پھر جگہ کیوں تبدیل کی گئی؟ رکوعانی پہلے لے آتے تو رکوعانی پہلے اس لیے نہیں لایا گیا، رکوعانی پہلے اس لیے نہیں لایا گیا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اگر رکوعانی کو پہلے رکھ دیں تو وہ نکرہ ہو جائے گا، یعنی سمپل نکرہ اسم آپ شروع میں نہیں لائیں گے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ رکوعانی کو آپ نے مؤخر کر دیا مبتدا کو. اچھا اب ایک سوال یہیں سے اگلا پیدا ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ انگریزی میں ہم نے ایک نا الیاس انٹروڈکٹری دیئر پڑھا ہوا ہے. یعنی میں کہتا ہوں، دیکھیں انگریزی میں کہتا ہوں دیئر از اے گارڈن ان مائی ہاؤس. دیئر از اے گارڈن ان مائی ہاؤس. اب یہاں پر دیئر کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کوئی؟ نہیں بالکل نہیں نا. تو یہ بالکل یہ وہ والا اسلوب اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، دیر انٹروڈکٹری دیر والا، تو یہ اسلوب اس صورت میں پیدا کیا جاتا ہے. فیہا رکوعانی کا مطلب ہوگا دیر آر 2 رکوز ان اٹ، ان دس سورہ. تو یہاں پر یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ چیز استعمال ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس پہ ہم تھوڑی سی ورکنگ کرتے ہیں، تھوڑے سے نا ہم جملے بولتے ہیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے. جی صحیح ہے. سبحان، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں، اردو میں جملہ بولتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. صحیح ہے؟ اس کو آپ نے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. بادشاہت کے لیے ملک کا لفظ ہے اور اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے للہ. تو آپ اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ ویری گڈ، زبردست، للہ الملک. اب اس پہ دیکھیں آپ سارے جملے اس پیٹرن پہ لا سکتے ہیں. للہ الحمد، للہ الملک، للہ العزت، یعنی اللہ ہی کے لیے ساری حمد ہے، اللہ ہی کے لیے ساری بادشاہت ہے، اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے. للہ خزائن السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ عزت جمیع. ہاں یہ اسلوب حسر والا آ گیا. اوکے اچھا، اب ہم سمپل وہ دیر والا جو انٹروڈکٹری دیر والا ہے اس کے لیے بھی کچھ جملے کرتے ہیں. اوکے الیاس تیار ہیں؟ جی سر. میں کہتا ہوں میرے گھر میں ایک باغ ہے. یہ سٹارٹ ہی عربی میں یہیں سے شروع ہوگا. میرے گھر میں ایک باغ ہے. میرے گھر میں کی عربی کر لیں پہلے. میرے گھر کی عربی کیا ہے؟ بیتی. بیتی. اور میرے گھر میں کی عربی کیا ہے؟ فل بیتی. اب ال کیوں لگا رہے ہیں مضاف پہ؟ فی بیتی. فی بیتی، میرے گھر میں ایک باغ ہے. حدیقتن، فی بیتی حدیقتن. ہاں میرے گھر میں ایک باغ ہے. فی بیتی حدیقتن، دیر از اے گارڈن ان مائی ہاؤس. سبحان جی. میں کہنا چاہتا ہوں میرے گھر میں 2 کمرے ہیں. فی بیتی غرفتانی. ماشاءاللہ. اچھا عاصم تیار ہے؟ میرے گھر میں ایک بڑا کچن ہے. فی بیتی مطبخن. ہاں آگے بڑا، اب صفت ہے نا مطبخ کی، تو بڑے کے لیے کیا لفظ ہے؟ کبیر. کبیر. ماشاءاللہ. الیاس میرے گھر میں ایک بڑا کمرہ ہے. فی بیتی غرفتن کبیرتن. ماشاءاللہ. فی بیتی غرفتن کبیرتن. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ. سبحان میرے کمرے میں ایک بیڈ ہے. فی غرفتی سریر. جی ماشاءاللہ. فی غرفتی سریرن،
میرے کمرے میں ایک بیڈ ہے. عاصم، جی استاد جی. میرے کمرے میں 2 کرسیاں اور ایک میز ہے. فی غرفتی کرسیانی ٹھیک ہے. و مکتب. ہاں، فی غرفتی کرسیانی و مکتبن. میرے کمرے میں 2 کرسیاں اور ایک میز ہے. الیاس، جی سر. میز پر میری کتابیں ہیں. علل مکتبی جی، کتب. میری کتابیں ہیں. کتبی. ہاں جی. اگر آپ کہتے ہیں علل مکتبی کتبن تو اس کا مطلب ہے میز پر کچھ کتابیں ہیں. There are some books on the table. اور جب آپ کہتے ہیں علل مکتبی کتبی، میز پر میری کتابیں ہیں. اوکے جی. تو ہم بات کر رہے تھے فیہا رکوعانی، اس میں 2 رکوع ہیں، یعنی اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں. جب بھی ضمیر آئے نا تو اس ضمیر کی جگہ پر آپ اس اسم کو اگر ذکر کر کے بول دیں گے تو پکا پتہ چل جائے گا کہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں فیہا رکوعانی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں. تو ضمیر کی بجائے آپ جس طرف وہ لوٹ رہی ہے اس ناؤن کو بول دیں تو ٹرانسلیشن بالکل واضح ہو جاتی ہے. تو فیہا رکوعانی یہ ہمارا جملہ اسمیہ بن گیا، اور یوں الحمدللہ ہم نے سورۃ القیامہ کی پہلی آیت سے پہلے 3 جملے جو ہیں وہ گرامیٹیکلی انالائز کر لیے، اور تینوں کے تینوں جملہ اسمیہ تھے. پہلا جملہ سورۃ القیامتی مکیۃ، سمپل جملہ اسمیہ تھا. ہیا 40 آیتن، تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا کہ اس میں تمیز کا استعمال ہوا تھا. اور تیسرا جملہ اسمیہ فیہا رکوعانی مزید ٹیکنیکل تھا، جس میں آپ کو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کا کنسیپٹ جو ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس ہوتے ہیں مبتدا اور خبر، ان میں مبتدا کی جگہ پہلے ہوتی ہے، خبر کی جگہ بعد میں ہوتی ہے. یہ ایک اصول ہے. مبتدا پہلے آتا ہے، خبر اس کے بعد آتی ہے. اور خبر کی جگہ پر ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ مرکب جاری بھی آ سکتا ہے. جب اصل خبر موجود نہیں ہوتی تو مرکب جاری جو ہے وہ قائم مقام خبر یا خبر بن سکتا ہے. بعض مرتبہ آپ کو جملے کے آغاز میں مرکب جاری نظر آ جاتا ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں مرکب جاری نظر آ جاتا ہے، تو آپ نے اس سے نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ مرکب جاری تو کبھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا. یہ اصل میں وہ خبر ہے جس کو مقدم کر دیا گیا ہے مبتدا پر. تو اس کا مطلب ہے جو آگے مرفوع اسم آپ کو ملے گا وہ مبتدا ہوگا. اب جب آپ آگے مرفوع اسم دیکھیں گے تو وہ مبتدا ہی ہوگا. اب وہ مرفوع اسم جو مبتدا آپ بنا رہے ہیں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا. اگر وہ مرفوع اسم معرفہ ہوگا تو اس تقدیم و تاخیر سے حصر پیدا کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا. حصر پیدا اگر ہو سکتا ہو تو پیدا کریں گے، اگر نہیں پیدا ہو سکتا تو نہیں کریں گے. اور اگر مرکب جاری کے بعد مرفوع اسم نکرہ ہو تو وہاں پر کوئی حصر والی بات نہیں ہوتی، وہاں پر عام طور پہ انٹروڈکٹری دیر والا مفہوم ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے ایک اور جملہ گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے. ابھی ہماری سورۃ القیامہ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ القیامہ کی پہلی آیت کے گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.